الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة عن نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرا محترم بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کا فرمان پڑھا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پڑھی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو میں نے اللہ کا فرمان پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو نمازوں کو قائم کرو، اور جو میں نے احادیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا. دوسری احادیث کا ٹرانسلیشن ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا. اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نماز کا ضائع کرنا اکثر یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب ہی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا. یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہونا چاہیے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہونا چاہیے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر کسی شخص کے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لوٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے، کون دلیر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات کو چلنا تو درکنار، دن کو بھی چلنا مشکل ہوگا، اس راستے سے وہ ہرگز نہیں جائے گا. مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشادات ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں. مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص جانتا ہے. دوسری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے اوپر مداومت اختیار کرتا ہے، تو پھر نماز قیامت کے دن اس آدمی کے لیے نور بھی ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت بھی ہوگی اور نجات کا سبب بھی ہوگی. لیکن جو بندہ ان تمام چیزوں سے خالی ہوگا تو پھر نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی
نہ اس کے لیے کوئی حجت بنے گی اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جب اس کے پاس نہ نور رہا، جب نہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ رہا، جب نہ اس کے پاس کسی طرح کی حجت رہی، تو اب اس کا حشر فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں و دوستوں، فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام کا تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس کی دن رات رکھوالی کرتا ہوں، اس گھوڑے کو اوپر سوار ہو کر نعوذ باللہ میں تم کو قتل کروں گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ چنانچہ احد کی لڑائی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھرتا تھا اور ڈھونڈ رہا تھا اور کہتا تھا کہ اگر آج محمد مجھ سے بچ گئے تو میری خیر نہیں ہے۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں، اس کو ختم کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ آ ہی نہ پائے۔ اتنے دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھے کو لے کر اس کے مارا، اور اس برچھے کی وجہ سے اس کی گردن پر ہلکی سی خراش آ گئی، مگر اس خراش کی وجہ سے وہ گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا، بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر ابی بن خلف کہتا تھا محمد نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر آج تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ تو ابی بن خلف نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے، مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے، لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد نے مکے میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے ہیں تو میں اس تھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر اتنا بھروسہ کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد اور شک نہیں تھا، لیکن ہم لوگ پیارے نبی کو نبی ماننے کے باوجود، حضور کو سچا ماننے کے باوجود، حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور کی محبت میں ہونے پر فخر ہونے کے باوجود کتنے ارشادات پہ اوپر عمل کرتے ہیں، کتنی احادیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، جن چیزوں میں حضور نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، کتنا لرزتے ہیں۔ اس تعلق سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے،
اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجوہات کی بنیاد پر نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ بس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت اور سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ ہوگا، اور وزارت یعنی ملازمت یا مصاحبت ہے تو حامان کے ساتھ ہوگا، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو پھر جس قسم کے عذاب احادیث میں وارد ہوئے ہیں اس کو بھی جھیلنا پڑے گا، اور جہنم کے عذاب تو سخت سے سخت ہیں ہی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اس سے خلاصی ہو جائے گی اور یہ جہنم سے رہا ہو جائے گا، لیکن حامان، قارون، ابی بن خلف یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے، نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔